تعریف تیرے بچے کی ہو تیری زبانی رہی ہے، اپنے ان سارے حکمداروں کو، ان تمام شیعہ سنی دوستوں کو صلاحیت عطا کر، توفیق عطا کر، تیرے جملے سمجھ جائیں۔ سلمان خان کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ فرمایا انہ ذخیرۃ اول محمد لیوم المعاد وملاہ سفینتہا وشجرۃ الولایۃ ولقاہا۔ عربی جاننے والے عربی میں لطف لے لیں، باقی صاحبان کو ترجمے میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا سلمان کیوں نہ دیکھوں اس طرح حسین کو، یہ میدان قیامت میں ہم آل محمد کا ذخیرہ ہے۔ جس کی اپنی محبت بخشش کا ذخیرہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا حسین آل محمد کا ذخیرہ ہے۔ اور اسی پر ایک جملہ کہوں گا آخر میں، اس وقت تک میں آپ اور نیتیں تھک نہ گئیں تو ہاں نہیں تھکیں گے تو کہہ دوں گا۔ ہاں میں حقدار کے حق میں پہلے کبھی ڈنڈی ماری ہے میں نے، اور تو پھر انشاءاللہ آج بھی نہیں ہوگی۔ فرمائیے آل محمد کا ذخیرہ ہے فی یوم المعاد، قیامت کے دن کے لیے، وَمَلَّاهُ سَفِینَتِهَا، اور یہ آل محمد کی کشتی کا ملاح ہے۔ پہلے بڑی واجہ سر سے گزر گئی، مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِینَةِ نوح، اہل بیت خود کشتی نجات ہے، اس کشتی کا ملاح علی خود ہے، اور وہی علی کہہ رہا ہے کہ کائنات کی نجات کی کشتی کا ملاح میں ہوں، اہل بیت کی کشتی کا ملاح حسین ہے۔ حدیث ہے نا رسول کی، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، فرماتے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہی حدیث تیرے امام ششم کے سامنے ایک بندے نے پیش کی، کہا مولا اولستم کلکم سفن النجات، مولا کیا آپ سارے کشتی نجات نہیں ہیں؟ میں ہاں ہیں۔ تو پھر رسول نے صرف حسین کا نام کیوں لیا؟ جاگنا 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 ہر حلالی کے معنی ہے، جب آپ سارے کشتی نجات ہیں تو حسین کا نام کیوں لیا رسول نے؟ فرمایا کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع، فرمایا ہم بھی نجات کی کشتی ہیں مگر حسین کی کشتی بڑی تیز ہے۔ تیرا یہی امام کہہ رہا ہے، اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو ابھی میری زبان پہ فالج گر جائے، اللہ کے غضب کی بجلی مجھ پہ گرے، خدا مجھے اپنا بندہ نہ کہے، رسول اپنا امتی نہ کہے، علی اپنا شیعہ نہ کہے، حسین اپنا ماتمی نہ کہے، بارواں اپنی ریت نہ کہے، اس سے بڑی بد دعا ہو سکتی ہے؟ اب بھی جو شک کرے وہ اپنے باپ کا نہیں، تیرا امام جعفر صادق فرما رہا ہے میدان قیامت میں ساری خدائی کی 100 صفیں ہوں گی، ایک صف ہم 11 امام مل کر بشوائیں گے، 99 صفیں اکیلا حسین
چھوڑ دوں؟ پر میں ایک ساتھ ہم 11 مل کر بخشوائیں گے 99 صفحے اکیلا حسین. اور اس میں ایک راز کا اشارہ کر دیتا ہوں اگر کوئی خریدار ہے. 99 اسماء حسنی ہیں اللہ کے. اور 99 کا مظہر ہے حسین. ہاں جی 99 صفحے حسین کے حصے میں آ رہی ہیں. ہاں کتنے ہو گئے؟ صرف 3 بندوں نے کہا ہے 3. اس کا مقصد ہے باقی تھک گئے لہذا پھر کبھی انشاءاللہ. ہاں میں نے تو صرف تمہاری محبت کی وجہ سے بیان کرنا ہے. میری ذمہ داری گھنٹہ منبر پہ رہنا ہے. یہ کوئی ٹھیکہ نہیں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے. ہاں وہ تو گریبان میں ہاتھ ڈالو گے کہ جو سینے میں چھپا رکھا ہے باہر نکال. ہاں تو پھر نکلے گا. جی جبریل نے کہا, سفیر حسین نے کہا, حسین کے بابا نے کہا, چوتھے تیرے رسول نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اللہ اکبر. نبی صاحب گھڑی نے بھی تیز بھاگنا شروع کر دیا اور آپ ہی میں ایسے موڑ پہ گیا ہوں کہ نہ چھوڑا جا رہا ہے. ہاں کوشش کروں گا کہ زیادہ تشریح میں نہ جاؤں. رسول نے کہا, ابو دردہ ایک صحابی تھا رسول کا. اور یہ جو اب جملہ بولنے لگا ہوں یہ میں پہلے تمہیں اس منبر سے بتا چکا ہوں, اچھی طرح یاد ہے مجھے. یہ بچپنے میں تیرے مولا حسین کے ساتھ کھیلتا تھا, کھلاتا تھا مولا کو. عرب میں ایک کھیل ہوتا ہے مدحات, گول جیسے پہیے نہیں ہوتے, ہاں ایسے ہی لکڑیاں بنا لیتے ہیں گول گول پہیوں کی طرح. ہاں وہ گولائی کی وجہ سے مدحات کہلاتی ہیں. وہ ایک بندہ پہلے پھینکتا ہے, پھر دوسرا اس کا نشانہ لیتا ہے. اگر نشانہ لگ گیا تو وہ جیت گیا, نہ لگا تو ہار گیا. ہارنے والا جیتنے والے کو اٹھاتا ہے, ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ وہاں تک. تو ابو دردہ تیرے مولا حسین کے ساتھ بچپنے میں یہی کھیل کھیلتا. جب ابو دردہ جیت جاتا اور مولا سے کہتا اٹھائیں مجھے, مولا کہتے شرم نہیں آتی؟ ترکب و بدن راکب علی جسد رسول اللہ, اس بدن پہ سوار ہوگا تو جو رسول کے بدن پہ سوار ہوتا رہا ہے. ابو دردہ کہتا ٹھیک ہے مولا نہیں. اور جب حسین جیت جاتے ابو دردہ کہتا آپ نے باری نہیں دی تھی, اب میں بھی نہیں دوں گا. حسین کہتے شرم نہیں آتی؟ اما تحمل بدنا حملہ رسول اللہ, اس بدن کو نہیں اٹھائے گا جسے رسول اٹھاتا رہا ہے. سارا دن یہی ہوتا, 20 مرتبہ ابو دردہ کو ہی اٹھانا پڑتا. ہاں حسین نے کبھی باری نہیں دی. تو ایک دن یہی ابو دردہ رسول کے پاس آیا, کہنے لگا سرکار میری سمجھ میں نہیں آتا, حالانکہ تیرے نواسے نے مجھے کبھی باری نہیں دی. غصہ آنا چاہیے نا, ہر بار سوار بھی مجھ پہ ہوتا ہے اور میری محبت الٹا حسین سے بڑھتی جاتی ہے. الٹا میرا پیار بڑھ رہا ہے حسین سے. وجہ کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کے کہا لا تسألنی عن حسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے.
جی کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین؟ انسان کو بیدار تو ہو رہنے دو، ہر قوم پکار رہی ہمارے۔ ہاں بالکل وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر انسان کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے حسین میرا ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، سرکار کیا ہے۔ اب ما ینطق کی زبان جنبش میں آ رہی ہے، اب زبان وحی بتا رہی ہے کہ حسین کیا ہے۔ فرمایا انہو کنز من کنوز اللہ وسر من اسرار اللہ کلما جاءنی جبرائیل الا واوصانی ان ربی بولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین۔ طبیعتوں سے پوچھ لو، میرا چہرہ دیکھ لو، کہیں تھکن لگ رہی ہے تمہیں؟ ہاں اور شاباش، یہ کیونکہ ان کے ذکر میں جادو یہی ہے، ان کے ذکر میں طلسم یہی ہے۔ جی جی خدا کے قسم یہ تو بدنی تھکن ہے، ان کی محبت میں زخم لگے تازگی بڑھ جاتی ہے، ان کی محبت میں موت آئے اور تازگی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں سر کہنا کیا ہے حسین؟ فرمایا انہو کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حسین۔ یہ 5 شخصیتوں کے جملے ہیں اور کم از کم 5 اشرے ہوں، یعنی 50 مجالس، پھر کچھ شرح ہو سکتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ کنز، کنز ہے، کنز ہے۔ آپ نے داد دی، شکریہ، ہاتھ اٹھائے، نوازش، واہ واہ کی، ممنون، لیکن ذرا میرے ساتھ روش ادراک پہ سفر تو کیجئے۔ رسول کہہ رہا ہے کنز من کنوز اللہ، اللہ کا کنز ہے حسین۔ یہ وہی اللہ نہیں ہے جو خود کہتا ہے کن تو کنزن مخفیا۔ جو کہتا ہے میں کنز مخفی ہوں، اسی کنز کا کنز ہے حسین۔ فرمایا وَسِرٌّ مِّنْ أَسْرَارِ اللَّهِ، اللہ کے رازوں میں کا ایک راز ہے حسین۔ اور اے ابو درداء میں تجھے کیا کیا بتاؤں؟ کلما جانی جبرائیل الا واوصانی ان ربی بولایت علی و محبت الحسین، جب بھی جبریل میرے پاس آیا، اور پتہ ہے کتنی دفعہ آیا ہے 23 سالوں میں؟ 24,000 دفعہ۔ عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سبھی کر کے کہہ رہا ہوں، اور لاتعداد گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ جبریل نازل ہوا ہے تیرے رسول کی خدمت میں۔ فرماتے جب بھی آیا تو آیت دینے کے بعد کہا اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت کا خیال رکھنا، حسین کی محبت کا خیال رکھنا۔ چلے تو نہیں گئے؟ چاہنے والوں کا بھلا، میرے دشمنوں پہ تولنا، پکڑنا، بارہ دور یا 13 سالہ، بار ملا نظر، بار مکسری نظر، بار نکو خندی سے مجھنے بیٹی، تیری کندی تحمیت سے نظر، یا علی مولا، سن خودہ دا گولا، ایک کمان کھوا دولا، جلانے والا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، کلہ ایمان دارا، ارادے
باہر والے کچھ مرجھائے ہوئے ہیں، کہیں گاڑی کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ بہرحال اگر کسی نے ٹرین سے جانا بھی ہے تو آج لیٹ ہو جائے گی، گھبراؤ نہیں۔ ہاں میری طرف دیکھنا، ہر بار یہی کہا مجھ سے علی کی ولایت کا خیال رہے، حسین کی۔ اس کا مطلب یہ ہے خواجہ کوثر کے رسول نے علی کی ولایت اور حسین کی محبت کو برابر تولا، یعنی جتنا علی کی ولایت ضروری اتنا حسین کی محبت ضروری۔ جس طرح علی کی ولایت کے بغیر عبادت بیکار، اسی طرح حسین کی محبت کے بغیر بیکار۔ مجھے عطا کی مدد اسی نے، لعنت کا تحفہ تجھے دیا ہے، نہ کچھ میرا حسین ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ بس ایک ہی رہ گیا، لے لو اپنی امانت اور جاؤ۔ جبریل نے کہا، مسلم بن عقیل نے کہا، خیبر شکن نے کہا، خود تیرے رسول نے کہا، اور 5ویں دفعہ خود اللہ نے کہا، نہ پوچھ میرا حسین۔ جی آج سید امجد مدیر صاحب نے دعا کا لونا رہا، ٹھیک ہے، سارے مومن تکلیف کرنی پانی ہے۔ ارد گرد یاد ہی جب گرد مرتضی بھی ادھر صاحب کا گھر محمد اٹھ کے قیامت تک حسین کی تعظیم کے لیے اٹھتے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ہاں، جس حسین کے لیے مشیت رک جائے، جس حسین کے لیے عبادت رک جائے، جس حسین کے لیے نبوت رک جائے، ہاں خود اللہ نے کہا اب پھر واپس آتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے ترتیب جان کے بدلی ہے، کتابوں میں اس طرح نہیں ہے، کوئی ایک بات کسی کتاب میں ہے ایک کسی میں ہے۔ ہاں میں نے جمع کی، پھر ترتیب خود دی، اور وجہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں مرتبے کے مطابق چلا ہوں۔ جبریل ان کے گھر کا نوکر ہے، اس کو پہلے نمبر پہ رکھا، پھر سرداروں کی باری آئی، جناب مسلم کو رکھا، پھر مسلم سے جناب امیر افضل ہیں، پھر علی کو رکھا، علی سے رسول افضل ہیں، پھر ان کو رکھا، اور وہ سب کا اللہ ہے۔ جی حالانکہ کتابوں کے لحاظ سے نقوی صاحب پہلے نمبر پہ ہے یہ بات جو میں 5ویں پہ کرنے لگا ہوں۔ 3 شعبان کو اللہ نے کہا، بس جلدی تمہیں چھٹی دینے لگا انشاءاللہ۔ 3 شعبان کو کہا، جب جبریل سے کہا نا 1000 قبیل فرشتوں کے لے کے جا اور میرے حبیب کو مبارک دے، اور کہنا بدن ہوتا تو خود آتا۔ جبریل نے کہا جا تو رہا، زور والے کے 5 حصے۔ پتہ نہیں یہ مثال شیراز صاحب بنائی کس نے ہے؟ جس نے بنائی ہے، بنائی بڑی پیاری ہے کہ زور آور کے 5 حصے۔ اور واقعی اللہ کے 5 حصے ہی ہیں۔ ہاں میرے طرف دیکھ رہا، اور اسی میں کیا کہہ گیا ہوں؟
پھر یہی کہوں گا کہ کچھ نہ سمجھے. کیا پالنے والے حسین کا نانا بھی دنیا پہ آیا, تو نے بڑی خوشیاں منائی. تیرا علی ولی کعبے میں اترا, بڑی خوشیاں. مجھے بھیجا تھا میرے حبیب کو مبارک دے کہ تیرا بھائی آ گیا. حسین کی اماں زمین پہ اتری, مجھے بھیجا تھا مبارک کے لیے اکیلے کو. اس کا بڑا بھائی حسن بھی آیا, مجھے اکیلے کو بھیجا. آج کیا ہے, 10 لاکھ فرشتوں کا ایک قبیل ہے اور 1000 قبیل, اور 40 دن تک لے کے جانے ہیں, ہر روز نیا قبیل. وجہ کیا ہے؟ توفیق. بہرحال میں کہنے لگا ہوں کیونکہ فتویٰ پروف ہو چکا ہوں میں, فتوے میرا کچھ نہیں بگاڑتے, ڈر میرے قریب سے چھو کے بھی نہیں گزرتا. کہنے لگا ہوں کتابوں میں تو نقوی صاحب یہ ہے کہ پردہ توحید لہرانے لگا, میں یہ کہتا ہوں کہ اس پردے نے بھی رق سے ملا کیا. جی کاش کے لوگ تھکا نہ کرتے ہیں. اب کہنے لگا ہوں جب جبریل حیران ہوا, پردے میں جنبش آئی اور آواز دی اللہ نے زبان بے زبانی سے, لا تسألنی عن حسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. میرا حسین کیا ہے, پالنے والا کیا ہے؟ فرمایا خلقتہ بقدرتی رتا فی ریاض مشیتی وتنفس من نسیم جبروتی حتی آتیت ایاہ محمدا لامان بریتی واتممت لحبیبی رحمتی انزل بملائکتی بتہنیتی. جبریل بس ایسا سمجھ کہ میں نے حسین کو اپنی قدرت سے بنایا. کو میں کہتا ہوں واہ 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 واہ, جو نہیں پہنچاؤ تمہیں بھی عرش پہ پہنچاؤں. انی خالق بشرا من طین, آدم مٹی سے بنا, حسین اللہ کی قدرت سے بنا. آدم مٹی سے بنایا, غلط کہہ رہا ہوں میں. اور حسین ایک منٹ بھائی, ہاں حسین کو بنایا ہوگا, ضرور سا اس نے چھایا ہوگا, پہلے سوچا ہوگا کہ رکھ لوں اپنی جنت میں, پھر ہم غریبوں کا خیال نہیں سے آیا ہوگا. میرے بچے جنت میں نہیں رکھ سکتا خدا حسین کو, جنت میں نہیں رکھ سکتا خدا حسین کو. کیوں؟ یار کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں, اور یاد رکھا کرو. شیراز صاحب 1400 سال کے بعد کے سید ہو تم, صدقہ کھاؤ گے؟ نقوی صاحب آپ صدقہ کھاؤ گے؟ آج کا سید صدقہ نہیں کھاتا, جنت صدقہ ہے علی کے بیٹوں کا.